بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں پیارے بچوں؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں جی؟ آج ہمارا جو ٹاپک ہے مسجد اور مسلم معاشرہ، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے مسجد اور معاشرے میں مسجد کا کیا مقام ہے اسلامی معاشرے میں یقیناً، اور مسجد کی کیا اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، ہم نے اس بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ اب چونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ مسجد کا کیا مقام ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد علم سیکھنے اور سکھانے کی جگہ ہے، تو یقیناً ایک مقدس جگہ ہے، لہٰذا ہمیں اس کے تقدس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم مسجد کے تقدس کا بھرپور خیال رکھیں، اور اس سلسلے میں ہم جو ہے کچھ باتیں ہیں جن پر ہم عمل کریں، اور کہ جس سے مسجد کے تقدس پامال نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں جو باتیں ہیں وہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے مسجد کے احترام کے لیے، اور کون سے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، مسجد کے احترام میں کون کون سی باتیں شامل ہیں، یہ ساری باتیں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ سب بچوں نے پیج نمبر 23 نکال لیا؟ ریڈی ہو کر بیٹھا کریں، ٹھیک ہے؟ جب بھی لیکچر لینے بیٹھے ہیں تو آپ کا کام ہے، آپ جس سبجیکٹ کا لیکچر لینے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس سبجیکٹ کا کون سا چیپٹر آپ کا کنٹینیو ہے، لاسٹ ٹائم آپ نے کون سا لیکچر لیا تھا، تو اس سے آگے کی آپ تیاری کریں، پہلے سے ریڈنگ کر کے بیٹھیں، اور جو ہے جس وقت آپ کا لیکچر شروع ہو اس سے پہلے آپ بک کا وہ پیج نمبر کھول لیں، اپنی کاپی بالکل ریڈی رکھیں، اس کے جس پیج پر آپ نے کام کرنا اس کے بیچ میں آپ پینسل رکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو، آپ کا ٹائم بچے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو اب جو ہے آپ پیج نمبر 23 کھول چکے ہیں، اس کا بالکل لاسٹ میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسجد کا احترام۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مسجد کے احترام میں کون کون سی باتیں ہیں شامل ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھیے، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، سب سے آخری لائن پیج نمبر 23 کی، اس لیے ہمیں اس کا بہت احترام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے مسجد میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی شان کے خلاف ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا شان کے مناسب نہ ہو۔ تو ہمیں مسجد کے احترام کے لیے کیا کریں؟ ہم سب سے پہلا ایسا کوئی کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی شان کے خلاف۔ ٹھیک ہے بچوں؟ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ باوضو ہو تو اس کے لیے اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کا احترام کرنے کے لیے اب ہم وہاں جائیں، ہم نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، عبادت کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ عبادت کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ ہے نفاست، طہارت، صفائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی ہم عبادت کے لیے تیار ہوں، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، تو ہم پہلے کیا کر لیں؟ وضو کر لیں، اور اگر ضرورت ہو تو غسل بھی کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب بھی مسجد میں جائیں کیا کریں؟ باوضو ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں جانا بھی مسجد کے احترام میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ باوضو ہو کر صاف ستھرے کپڑے
پہن کر اور مسجد میں جانا مسجد کے احترام میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سیکنڈ اس کا نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ مسجد میں شور و غل اور فضول باتوں سے اجتناب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں شور و غل اور فضول باتوں سے اجتناب کیا جائے، یعنی پرہیز کیا جائے۔ شور و غل اور فضول باتوں سے کیا کیا جائے؟ پرہیز کیا جائے، اجتناب کیا جائے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا کیا جائے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد جہاں ہوتی ہے اس کے ارد گرد بہت سارے گھر ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کا جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں بلند آواز سے جو ہے وہ موسیقی نہ بجائیں، میوزک نہ بجائیں، ریڈیو وغیرہ کے جو پروگرام ہیں وہ دھیمی آواز میں سنیں تاکہ مسجد کا تقدس پامال نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور شور نہ مچائیں۔ اس کے علاوہ اس سے جو ہے پھر مسجد میں جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کی عبادت میں خلل ہوتا ہے، اور یہ سب مسجد کے احترام کے خلاف ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ تو مسجد کے قریب زور زور سے ریڈیو سننا، ریڈیو گانے جو بھی ہیں آپ سن رہے ہیں، یا کوئی پروگرام سننا، ٹھیک ہے، شور مچانا، یا ایسی حرکت کرنا جس سے مسجد میں عبادت میں خلل واقع ہو، یہ تمام کام مسجد کے احترام کے خلاف ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کے علاوہ آگے دیکھیے، اس لیے ہمیں اس بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، مسجد کی دیکھ بھال بھی مسجد کے احترام کا ایک حصہ ہے۔ محلے والوں کا فرض ہے کہ وہ مسجد کی روشنی، پانی، فرش، مرمت اور صفائی کا پورا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو مسجد کی دیکھ بھال یعنی روشنی، پانی، فرش اور مرمت وغیرہ کا خیال بھی مسجد کے احترام میں شامل ہے۔ یعنی کہ جس طرح مسجد کی تعمیر کا
بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح مسجد کی دیکھ بھال میں بھی بہت بڑا اجر ہے۔ مسجد کی تعمیر کے ساتھ مسجد کی دیکھ بھال کا بھی بڑا اجر ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ اس کے بعد آگے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں فضول بیٹھنے اور دنیاوی گپ شپ لگانے سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ مسجد کو نماز، تلاوت اور اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں۔ مسجد کی تعمیر، دیکھ بھال اور اس کو عبادت سے آباد رکھنا، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مساجد کی تعمیر اور انہیں آباد صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کی دیکھ بھال اور مسجد کا احترام، ان کی تعمیر کتنا اہم کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی علامت بتا دی کہ جو لوگ قیامت پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، دراصل وہی جو ہے مساجد کو تعمیر کرتے ہیں، اور وہی لوگ مساجد کو آباد بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، نیکسٹ پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں فضول بیٹھنے اور گپ شپ، دنیاوی گپ شپ لگانے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے ذکر سے مسجد کو آباد کرنے کی تلقین کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب نیکی کے کام ہیں، اس لیے ہمیں ہر حال میں مساجد کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ کو وہ ساری باتیں لکھنی ہیں جو مسجد کے احترام میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آج کی کلاس ختم ہو گئی ہے، آپ جلدی سے اپنی کاپی کھول لیجئے اور کلاس ورک اور ہوم ورک کر لیجیے۔ پہلا سوال، دو خالی جگہیں پر کریں۔ دو MCQs حل کریں اور دو جملے درست کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ ویڈیو کو روکیں اور اپنا کلاس ورک کمپلیٹ کیجئے، اس کے بعد آپ یہ ہوم ورک لکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا ہوم ورک ہے۔
ان کاموں کی فہرست بنائیے جو کہ ہمیں مسجد کے احترام کے سلسلے میں کرنے چاہیے۔ یہ سوال نمبر 1۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک سوال آپ کی بک میں موجود ہے، وہ بھی لکھ لیجئے۔ وہ ان باتوں کی نشاندہی کیجئے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک سوال اور آپ کا بنتا ہے آج کے ٹاپک میں سے، تیسرا سوال، مسجد کی تعمیر اور آباد کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا وقت بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔